بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 361 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بمنع المار بین یدی المصلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ بھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی گزرنے والے کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، اور جہاں تک قدرت ہو تو اسے روکے، اور اگر وہ انکار کرے یعنی نہ روکے اور گزرنے پر مصر ہی ہو تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زید بن اسلم العدوی، ثقۃ فقیہ۔ دوسرے ہیں عبد الرحمن بن ابی سعید الانصاری الخزرجی، ثقۃ۔ تیسرے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری المدنی، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 65 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اذا کان احدکم یصلی، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکے۔ یہ حکم عام دکھائی دیتا ہے، لیکن احادیث کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو اگلی روایات اس حکم کو واضح اور محدود کرتی ہیں۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جو اس کے لیے سترہ بن رہی ہو، اور پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے، یعنی سترے اور نمازی کے بیچ میں سے، تو وہ اسے روکے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گزرنے والے کو روکنے، اس سے الجھنے یا سختی کرنے کا حق صرف اسی نمازی کو حاصل ہے جس نے خود کوئی کوتاہی نہ کی ہو، یعنی اس نے پوری احتیاط برتتے ہوئے اپنے آگے کوئی سترہ رکھا ہو، یا وہ کسی ایسی محفوظ جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو جہاں عام طور پر لوگوں کے گزرنے کا راستہ نہ ہو۔ اگر نمازی نے خود ہی راستے میں بغیر سترے کے نماز شروع کر دی تو پھر اسے گزرنے والے کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ آگے الفاظ ہیں وَلْيَدْرَأْهُ، جس کا مطلب ہے کہ گزرنے والے کو ہاتھ کے اشارے یا نرمی سے روکے، جبکہ دوسری روایات میں فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ کے الفاظ ہیں، یعنی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب کوئی گزرنے لگے تو اسے صرف اشارے یا نرمی سے منع کیا جائے، لیکن اگر وہ شخص باز نہ آئے اور دوبارہ گزرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَلْيُقَاتِلْهُ، یعنی اب اس کے ساتھ مقاتلہ کرے۔ یہاں مقاتلہ سے مراد جنگ کرنا نہیں، بلکہ دوسری مرتبہ پہلی دفعہ کے مقابلے میں زیادہ قوت اور سختی سے اسے آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نمازی کے لیے کسی بھی حال میں ہتھیار اٹھانا یا مار پیٹ شروع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر نمازی لڑائی جھگڑے میں پڑ گیا تو یہ عمل کثیر نماز کے بنیادی مقصد یعنی خشوع و خضوع، عاجزی اور اللہ کی طرف لو لگانے کے بالکل خلاف ہوگا، اور اس سے خود اس کی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پوری علمی بحث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمازی پر لازم ہے کہ وہ پہلے خود احتیاط کرے اور سترے کا اہتمام کر کے نماز پڑھے، اور آگے سے گزرنے والے کو روکنے میں اعتدال ضروری ہے۔ پہلے مرحلے میں نرمی اور اشارے سے روکا جائے، اور اصرار کی صورت میں تھوڑی سختی سے ہاتھ بڑھا کر روکا جائے، لیکن ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس سے خود نماز کا خشوع یا نماز ہی ضائع ہو جائے۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا یہ عمل شیطان جیسا ہے،
کیونکہ شیطان کا اصل کام ہی نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا، اس کی توجہ بھٹکانا اور وسوسے پیدا کرنا ہے۔ اور یہ گزرنے والا شخص بھی جب نمازی کے بار بار منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتا اور زبردستی آگے سے گزرنے پر اصرار کرتا ہے، تو یہ بھی گویا نمازی کی نماز کو خراب اور تشویش میں مبتلا کرنے پر اڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا یہ فعل ہو بہو شیطانی فعل ہے۔ دوسرا علمی نکتہ شارح حدیث یہ بیان فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے قاعدے اور روزمرہ کے استعمال کے لحاظ سے انسانوں میں سے بھی جو سرکش، نافرمان اور ضدی لوگ ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا اطلاق کرنا بالکل جائز اور عام ہے۔ شریعت اور زبان میں لفظ شیطان صرف جنات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مخلوق جو حق سے دور ہو جائے اور سرکشی پر اتر آئے اسے شیطان کہا جا سکتا ہے۔ اپنے اس موقف کی تائید میں شارح حدیث نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بطور دلیل پیش کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں، شیاطین الانس والجن، یعنی ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے شیطان بنا دیے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ شیاطین کی دو قسمیں ہیں، ایک جنات میں سے اور دوسرے خود انسانوں میں سے۔ لہذا حدیث پاک میں نمازی کے آگے سے ضد کر کے گزرنے والے انسان کو جو شیطان کہا گیا ہے، وہ اسی قرآنی اسلوب کے مطابق ہے کہ ایسا شخص اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے انسانی شیطان کا روپ دھار چکا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنے والے کو جو شیطان فرمایا وہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے برے فعل اور ضد کی وجہ سے فرمایا ہے، کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت میں خلل ڈالنا صرف شیطان کا ہی شیوا ہو سکتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميد قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان۔ ابو صالح السمان فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ کسی چیز کی آڑ میں لوگوں سے الگ نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران ایک نوجوان شخص جو بنی ابی معیط سے تعلق رکھتا تھا ان کے پاس آیا اور ان کے آگے سے گزرنا چاہا۔ حضرت ابو سعید نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے روکنا چاہا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو راستہ نہ پایا سوائے حضرت ابو سعید کے سامنے سے۔ وہ دوبارہ گزرنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے پر مارا۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر رہ گیا اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جھگڑنے لگا، یعنی برا بھلا کہنے لگا۔ پھر لوگوں میں گھس کر وہ وہاں سے نکلا اور مروان جو حاکم مدینہ تھا اس کے پاس گیا اور سارے قصے کی شکایت مروان سے کی۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ مروان کے پاس پہنچے تو مروان نے ان سے کہا کہ آپ کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو آپ کی شکایت کر رہا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ رکھ کر نماز پڑھے پھر کوئی تمہارے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے سینے پر مار کر اسے روکے، اور اگر وہ پھر بھی انکار کرے یعنی زبردستی گزرنا چاہے تو اس سے لڑے، اس لیے کہ وہ تو شیطان ہے۔ بنی ابی معیط، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ نوجوان عقبہ بن ابی معیط کی نسل میں سے تھا۔ اس نے ضد سے کام لیا اور زبردستی ایک نمازی
اور بڑی شان والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنا چاہا اور پھر گالی بھی دی، پھر جا کر تھانے میں رپورٹ بھی کر دی اور مروان کے سامنے شکایت بھی لگائی، جس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، لیکن مروان نے جب حدیث سنی تو خاموش ہو گیا۔ مسئلہ قائمہ یعنی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کھڑا ہو گیا۔ فنال من ابی سعید یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہا اور گالم گلوچ پر اتر آیا۔ ثم زاحم پھر لوگوں کو دھکے دے کر زبردستی اپنا راستہ نکال کر چلا گیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ، دوسرے ہیں سلیمان بن المغیرہ، اور تیسرے ہیں حمید بن ہلال العدوی، اور چوتھے ہیں ابو صالح السمان الزیات ثقۃ ثبت۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس سے پہلے تفصیلاً ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابو صالح تک بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور ابو صالح اور صحابی یہ دونوں حضرات مدنی ہیں، اور اس اسناد میں تحدیث کا تسلسل بھی ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں شاب من بنی ابی معید یعنی بنو ابی معید کا ایک نوجوان۔ شارحین فرماتے ہیں کہ بعض روایات کے اندر اس نوجوان کا نام صراحت کے ساتھ ولید بن عقبہ بن ابی معید لکھا گیا ہے، لیکن محدثین اور خاص طور پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نام کے تعین میں نظر ہے، یعنی یہ وہم ہوا ہے۔ پھر وہ نوجوان مسجد النبوی میں مروان بن حکم کے پاس آیا۔ امام اسماعیلی نے اپنی روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مروان کو مدینہ کا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بنایا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ولید بن عقبہ وہ اس دور میں مدینہ میں موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو ولید بن عقبہ مدینہ چھوڑ کر جزیرے میں منتقل ہو گئے تھے اور وہ اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مخالفین کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا تھا، لہذا جب وہ مدینہ میں تھے ہی نہیں تو مروان کے گورنر ہونے کے زمانے میں ان کا مروان کے پاس آنا تاریخی طور پر ناممکن ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس نوجوان کا نام ولید بن عقبہ متعین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی کو سامنے سے گزرنے نہ دے، اور اگر وہ انکار کرے یعنی زبردستی گزرنا چاہے تو اس سے لڑو، کیونکہ اس کے ساتھ قرین ہے یعنی شیطان ہے، تو قرین سے مراد یہاں شیطان ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن عبداللہ بن مروان الحمال ثقۃ، دوسرے ہیں محمد بن رافع، تیسرے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک، اور چوتھے ہیں الضحاک بن عثمان بن عبداللہ، اور پانچویں ہیں صدقہ بن یسار الجزری، اور چھٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا الضحاک بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بمثلہ۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، دوسرے ہیں ابو بکر الحنفی ثقۃ، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں وقت مکمل ہو جاتا ہے ایک نظر خلاصے کو دیکھنے۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔